نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی۔ اس آیت مبارکہ میں اس کا پہلے شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ دار کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر انہیں اپنی زوجیت میں، مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، یعنی نہ اس کے وارث ہیں لیکن زبردستی وارث بن کر اس کی شادی کروا دیتے، یا شادی کروا دیتے تو ان کا جو مہر ہوتا وہ خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ عورت جو ہے وہ ان کو دے دے اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یا پھر وہ عورتوں کو اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے ان کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتوں کو یعنی اتنا مجبور کر دیتے کہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہو جاتی ہیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی کہ جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو تاکہ وہ پریشان ہو کر جو اس نے مہر دیا ہے وہ مہر واپس کر دے یا پھر وہ مہر معاف کر دے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اور ایک قول اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے اور پھر رجوع کر لیتے، اس طرح عورت کو لٹکا کر رکھتے، ورنہ وہ ان کے پاس نہ وہ آرام پا سکتی اور نہ وہ دوسری جگہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی۔ اس سے منع کیا گیا۔ یہاں پر جو حالات اس آیت میں بیان کیے گئے لیکن زمانہ یہ جاہلیت کے یہ حالات تھے، لیکن آج بدقسمتی سے جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر اپنا مہر معاف کروانا، اپنی عورت اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا اور ہر وقت اپنی بیوی کو ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر پر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں ہی رکھ کر اس سے بات چیت بند کر دینا، اور زمانہ نکل جاتا ہے اور اس طرح یعنی آئے دن کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو سر عام اپنے گھر میں سب کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کر دینا، اسے ڈانٹنا، ڈپٹنا اور جھاڑنا، لٹاڑنا وغیرہ، یہ سب کا سب آج ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور اگر عورت فرما بردار ہو اور عورت کو وہ شوہر سمجھ گیا کہ یہ تو مجھ سے معافیاں بار بار مانگ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ عورت بیچاری اپنی شوہر کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا یہاں پر کہ شوہر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فرعون بن کر وہ ایسے آگے آگے ہر وقت ہوتے ہیں کہ وہ عورت معافی مانگتی رہے لیکن وہ شوہر صاحب جو ہیں، وہ شوہر نامدار جو ہیں، وہ اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح بعض معاشرے میں ہمارے ایسے شوہر پائے جاتے
ہیں کہ جو اپنی بیوی کے خاندان والوں کا پتہ چل جائے یا ان کے گھر والوں کا پتہ چل جائے کہ مالدار ہے تو اپنی بیوی سے صراحتاً یا پھر وہ ایسے الفاظ کے ذریعے مطالبات کرتے ہیں کہ تم اب میرے سسر کے ذریعے یعنی مجھے کوئی چیز دلوا دو. اور آج ہم بھی یہ سنتے ہیں کہ جو آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جنہوں نے بیٹیاں دی ہیں تو وہ سسرال والے سامنے سے ایک تو تانے بھی دیتے ہیں اور اوپر سے تمہارے باپ نے مجھے وہ گاڑی نہیں دی, موٹر سائیکل نہیں دی, اب تم اپنے باپ کو بولو کہ مجھے وہ کاروبار بھی لگوا دے. تو یہ وہ صورتیں جو یہ اسی آیت کے تحت یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا لیکن آج ہمارے معاشرے میں دوبارہ ہو رہا ہے. الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے, ابھی تو میں اور ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر آپ کہیں گے واقعی یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آج وہ ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائیں اور ہم اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں اور ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی غور کریں کہ جو ڈھکے چھپے الفاظ میں اور شرمندہ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ عورت پر اسلام میں بڑی پابندیاں ہیں. اگر اس آیت کو پڑھ لیں تو ان لبرل ان سیکولر وہ عورتیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لیں تو قرآن تو انہیں کتنے حقوق دلا رہا ہے. قرآن تو دیکھیں کہ انہیں کیسی عزتیں دلا رہا ہے کہ ان پر ظلم ہو تو قرآن کیسے اور اپنے ان مردوں کے لیے کہ تم ظلم نہ کرنا, تمہاری بیویوں کے ساتھ تم نے کیسے پیش آنا ہے, یہ بات ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اب مردوں کے لیے اس آیت میں دوسری بات, ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی, دوسری بات اسی آیت کے تحت اللہ رب العالمین نے ایک زبردست نفسیاتی وہ طریقہ کہ عمدہ نفسیاتی طریقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ قرآن نے کیا کہا, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. اب اس کا حل کیا دیا وہ سنیے. گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے. کسی بندے کی شادی ہو گئی, اب شادی ہونے کے بعد میں تو شادی کے حوالے سے لیکن اسی میں زندگی کے تمام معاملات بھی ہم حل کر سکتے ہیں. کیسے؟ پہلے تو میں شادی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہو گئی, جس بیوی سے ہمارا نکاح ہوا اب وہ ہو سکتا ہے کہ بد اخلاق ہو, اس کے اندر بد اخلاقیاں بہت ہو سکتا ہے کہ جیسی ہمیں چاہیے تھی وہ بدصورت, بظاہر ہم اسے بدصورت سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے جسے بنایا بڑا احسن بنایا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بدصورت ہے مجھے پسند نہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ پسند نہ ہو تو تم صبر کرو اور طلاق دینے میں جلدی نہ کرو کیونکہ ممکن ہے. اللہ کہتا ہے میرا رب جس نے کائنات بنائی, جس نے اس عورت کو بنایا, وہ کہتا ہے, وہ فرماتا ہے کہ اس بیوی سے میں تمہیں ایسی اولاد دے دوں کہ جو نیک ہو, فرما بردار ہو اور بڑھاپے میں وہی اولاد تمہاری بے کسی کا سہارا بن جائے. بظاہر وہ عورت ایسے آپ دیکھ لیجئے کتنے گھرانوں میں کہ جن کی عورتیں اچھی نہیں, بد اخلاق تھی, لیکن اللہ نے انہیں ایسے بیٹے دے دیے کہ اولاد میں وہ عالم دین بھی بن گئے اور وہ غیر سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن گئے کہ پھر وہ ساری وہ باتیں بھول جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک مثبت ذہنی سوچ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دے دی اور بتا دیا کہ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے معاملات میں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے ہزاروں معاملات میں اس اصول کو بندہ سامنے رکھ لے, اور اس کو کہتے ہیں مثبت ذہنی سوچ. یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علماء نے کہا تمہیں اچھے پہلوؤں کو تلاش کرنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھے پہلو زیادہ فائدے مند ہو. مثلا اب وہ اور سمجھانے کے لیے دو مثالیں دیتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اگر اس بندے کو اس عورت سے نیک اولاد مل جائے تو اس بدصورتی کو اگر اس نے گوارا کر لیا
تو اس کا گھر سکون سے رہے گا۔ اگر اس نے گوارا نہ کیا اور طلاق دینی ہے، اب ذہن بنا لیا ہے کہ یہ تو مجھے پسند ہی نہیں، اس کے اخلاق بد اخلاق ہے یا بد صورت ہے، میں تو اسے طلاق دے کر رہوں گا، یا تو پھر کیا ہوگا؟ اب طلاق دے گا تو طلاق دینے کے بعد جو اولاد آگے چل کر نیک بنتی، اب سب سے پہلے تو وہ اولاد اس کے ہاتھ سے گئی، سب سے پہلے اس کے اولاد اس کے ہاتھ سے گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ساری زندگی ہو سکتا ہے اسے کوئی معاشرے میں اسے کوئی دوسری لڑکی دے ہی نہیں، ایک بات۔ اور اسی طرح ذہنی تلخیوں، ذہنی اذیتوں، اب وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مل جائے، اگر وہ سامنے والے پاورفل ہو تو ہو سکتا ہے کہ اولاد کے لیے وہ جنگ کرتا رہے، لیکن حقوق کی لڑائیاں ہوتی رہیں، 14 طبق بندے کے روشن ہو جائیں لیکن اولاد نہ ملے۔ اب بتائیے، تو اسی طرح اگر وہ سمجھوتا کر لیتا اور اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیتا کہ میری بیوی بدصورت بد اخلاق، لیکن اللہ نے کہا کہ ممکن ہے تمہیں اس سے خیر کثیر مل جائے، اس بندہ اس نفسیات کو اپنا لیتا، آپ بتائیے کہ اللہ آگے اسے کتنا امن دے دیتا۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں، اس حوالے سے زندگی کے اور معاملات میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ادارے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ایک دو شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ برے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے کسی رویے کی وجہ سے، یا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ برا تو لگتا ہے لیکن اسی کی وجہ سے نظام بہت اچھا چل رہا ہے، تو کہا اس اصول کو یہاں پر بھی اپلائی کر لے کہ اگر اس آدمی کی وجہ سے پورا سسٹم اچھا چل رہا ہے تو اس بندے کو برداشت کر لے اور اس کو نکالے نہیں، اگر نکال دے گا تو پورا اس کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس جیسا اس کو وہ بندہ نہ ملے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کوئی فیکٹری ہو، کوئی سا بھی کارخانہ ہو جس میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں لیکن اسی کی وجہ سے اس نے پورا سسٹم ایسا چلایا ہوا ہوتا ہے کہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اگر اس کو برداشت کر لیں تو یہی بہتر ہے۔ یہ دو مثالیں علماء کہتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات پر بندہ انہی چیزوں کو روک کر یعنی اسی کو اپلائی کرے تو اس کو کہتے ہیں مثبت ذہنی سوچ، کہ ہماری زندگی میں جو آگے چل کر بہت ساری پریشانیاں آنے والی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کسی بندے کو اچانک کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس وقت بھی اپلائی کرے کہ ایک مصیبت کا اپنے زبان پر وظیفہ نہ پڑھ لے کہ مجھے مصیبت آ گئی، مجھے بیماری آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، بلکہ اس وقت وہ سوچے کہ وہ لاکھوں نعمتیں اللہ نے اس وقت اسے دی ہوئی ہوں گی، سینکڑوں کامیابیوں سے ملی ہوئی ہوں گی۔ اگر یہ سوچ لے گا تو وہ ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک بیماری انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشی خوشی ہوگی اور غم اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کیا قرآن زبردست اصول دیتا ہے، آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہی ہے تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اور اہل عرب میں یہی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ انہیں کوئی دوسری بیوی پسند آ جاتی، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے علاوہ دوسری بیوی پسند آ جاتی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی پر جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے، اور اس سے وہ پریشان ہو کر وہ کیا کرے کہ وہ اس سے بیزار، کیونکہ اس نے تہمت لگا دی، اور آج بھی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو جا کر بتاتی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن میری بیٹی پر اگر تم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں طلاق دو، یا پھر خلا کے لیے وہ عدالت میں رجوع کرتے ہیں۔ یہی کام
زمانہ جاہلیت کے وہ اہل عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے، قرآن نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم بہتان لگا کر تم سمجھتے ہو مہر کو معاف کروا لو گے یا خلا کی صورت میں تم مہر لے لو گے، تو قرآن کہتا ہے یہ تو حرام ہے، گویا کہ تم حرام مال لے کر کتنے دن خوش ہو جاؤ گے، تو اس سے روکا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلی، مہر کا ایک اصول بھی پتہ چلا کہ مہر کتنا دینا چاہیے، تو ڈھیر مال سے پتہ چلا کہ مہر مقرر کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ مہر بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا کم بھی کہ اگر سامنے والے کو دیکھ کر کے وہ اس کے لیے دینا آسان ہو تو یہ کم رکھنا بھی بہتر ہے، لیکن اگر کسی کی حیثیت زیادہ ہے تو وہ زیادہ مہر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا اصول کہاں سے ملتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے لگے تو آپ نے برسر ممبر لوگوں کو ارشاد فرمایا اور اس میں روکنے کا آپ نے حکم دیا کہ کم سے کم مہر۔ تو ایک عورت تھی، اب دیکھیے زمانہ فاروق اعظم میں عورتیں بھی قرآن سے کتنا سمجھدار ہوا کرتی تھی، قرآن سیکھا ہوا، یعنی انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا تھا، تو اس مجلس میں وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ یہی آیت پڑھ کر فاروق اعظم کے سامنے کہتی ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں زیادہ دینے کا حکم دیا ہے تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ فاروق اعظم نے غور کیا اور آپ نے اس وقت کہا، اے عمر تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو، یعنی آپس میں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ہے فاروق اعظم کہ جن کا شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور تم سے مضبوط عہد بھی وہ لے چکی ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مہر تم واپس کیسے لے سکتے ہو، یعنی تم تو ان عورتوں سے مل چکے ہو، یعنی ان سے صحبت کر چکے ہو، اور وہ صحبت کیا ہے کہ تم اس وقت تم مضبوط عہد ان سے کر چکے ہو، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ نکاح کے وقت عہد ہوتا ہے، وہ عہد یہ ہوتا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وہ اللہ کا عہد یہ ہے کہ تم اگر اس عورتوں کو رکھو گے تو اچھے طریقے سے رکھو گے، اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے، یعنی انہیں بے عزت کر کے، تہمت لگا کر، یا انہیں ذلیل کر کے، یا انہیں ایسی اذیتیں دے کے انہیں رخصت نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں پسند ہیں اور اب تمہارے درمیان نہیں بن رہی تو عمدہ طریقے سے قرآن نے طلاق کا بھی ایک ہمیں حل دیا ہے کہ جب میاں بیوی کی نہیں بنے تو عمدہ طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ رکھنا چاہیے تو عمدہ طریقے سے۔ تو یہاں سے پتہ چلا، اور خلوت صحیحہ کی تعریف بھی یاد رکھیے گا کہ خلوت صحیحہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایسی جگہ جمع ہو جائیں کہ جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اب یہ 2 آیتیں رہ گئیں، اس پر چوتھے پارے کا اختتام ہوگا۔ یہ 2 آیتیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اور کل سے انشاءاللہ 5ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو میں آج آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر وہ آیت میں بتایا گیا کہ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی جو دوسری بیوی ہوتی تھی اس سے شادی کر لیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت میں یہ اتنا بڑا گناہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے انہیں منع کیا اور بتایا گیا کہ اس سے تم جو ہو چکا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، کسی کی بھی سوتیلی ماں ہو تو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے، خلوت کی آپ ابھی تعریف سن چکے، میں بھی آپ کو بتا چکا کہ خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی، یعنی وہ ایک جگہ جہاں ہم بستری ہو سکتی ہے وہ وہاں جمع نہیں ہوئے لیکن اس سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی۔ تو فرماتے ہیں اگر نکاح سے مراد
صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کر کے یا پہلے زمانے میں لونڈی تھی، تو وہ بنا کر بہر صورت کوئی سی بھی صورت ہو اس کی بیوی، اب جو ماں اس کی ہوئی سوتیلی ماں، تو فرمایا وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اور کیوں حرام ہے تو اس کی وجہ بتا دی، اس وجہ کے حرام ہے کہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے، سوتیلی ماں ہے لیکن یہ ماں کی طرح ہے، تو جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کا یہ دیکھیے کتنا بڑا قرآن اور اسلام کتنا بڑا دین، یعنی کیسا عمدہ دین ہے۔ یہاں پر بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ایسے نکاح ہو گئے وہ عورتیں مر چکی، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، یعنی انہیں معاف کر دیا۔ یہ قانون بعد میں بنا، گناہ پہلے ہوا تو کہا تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ تو مجوسی ہوں یا کوئی سے بھی ہوں، آج بھی اگر وہ اسلام قبول کریں، مجوسیوں میں آج بھی ہے کہ وہ اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ کو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر مجوسی وہ اپنی بہن اور ماں سے نکاح کیا ہو تو اسلام لاتے ہی انہیں اپنی بہن کو چھوڑنا پڑے گا اور ماں کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ اور لیکن اگر اس ماں اور بہن سے کوئی اولاد پیدا ہو گئی، قرآن کہتا ہے وہ اولاد حلال ہی کہلائے گی، یعنی وہ حرامی اولاد نہیں کہلائے گی، یعنی وہ حلال ہی کی اولاد کہلائے گی، کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا۔ آخری آیت مبارکہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو اور ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کس سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو آج یہ یاد رکھیے گا اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نسب سے 7 عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1 ماں، اسی طرح کہ وہ جس طرح ماں، اسی طرح وہ عورت کہ جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب ملتا ہو، یعنی دادیاں، نانیاں، قریب کی ہوں، دور کی ہوں، یہ سب مائیں ہیں اور یہ والدہ کے حکم میں ان سے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوتیلی ماں کا میں بتا چکا کہ وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 2 بیٹی، پوتیاں، نواسیاں کسی درجے کی ہو، یہ سب بیٹیوں میں داخل ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 پھوپھی سے۔ نمبر 5 خالہ۔ نمبر 6 بھتیجی۔ نمبر 7 بھانجی، اور اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے، ان میں یعنی یہ سب اصول کہلاتے ہیں اور یہ اپنے اصول کی وجہ سے حرام ہیں، تو یہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اسی آیت میں بتایا گیا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب رضاعت سے کون کون سے رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ رضائی ماں ہو، یعنی کسی نے دودھ پلا دیا تو اس ماں سے وہ ماں بن گئی رضائی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور رضائی بہن بھائی آپس میں بن گئے، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ بلکہ رضائی بھتیجا ہو، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے، یعنی جس کا
دودھ سے رشتہ ثابت ہو جائے تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ بتایا گیا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی یہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہیں اور یہ ان سے بھی حرام ہے۔ نمبر ایک، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی اس کی لڑکیاں جو ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ نمبر دو، بیویوں کی ماں، دادیاں، نانیاں، ان سب سے بھی نکاح حرام۔ نمبر تین، باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں، ان سب کی بھی بیویوں سے نکاح حرام۔ بیٹے پوتے وغیرہ، ان کی فروع کی بیٹیاں وغیرہ، ان سب کی بھی ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اسی طرح جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو اور ان کے دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو، یعنی اس کی اپنی بیٹی نہیں، وہ اس کی بیوی ہے لیکن اس کی بیٹی پہلے سے کسی شوہر کی تھی، تو کہا کہ اگر تمہاری بیوی کی پہلے سے بیٹی ہو تو اس بیٹی سے، جس سے بیوی سے صحبت کر لی، تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر یہ جو لڑکی ہے اس کی ماں کا بتایا گیا کہ اگر اس سے صحبت نہیں کی اور بغیر صحبت کے طلاق دے دی تو اب جو اس کی بیٹی جو پہلے شوہر سے تھی تو یہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی طرح عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، کہ اگر کسی کو بیٹا بول دیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی اولاد سے کیسے، جیسے بعض لوگ بیٹا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا، ایک بہن سے اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بیوی ہے اور اس کی بہن ہے، یعنی جس کو سالی کہتے ہیں، تو دوسری سالی کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ جب تک اگر اس کی پہلے بہن، جو سالی سے پہلے جو بیوی ہے، تو اس کو اگر طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی تو اس کی دوسری بہن سے پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اور اس میں اور بھی مزید تفصیل ہے جو اگر آپ پوچھنا چاہیں تو علماء سے رجوع کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں رب کریم، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے چوتھا پارہ مکمل کیا۔ مولا کریم اس مکمل پارے میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم قرآن پاک کی معرفت عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت قرآن کریم کے لیے دیا، رب کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن حکیم سے سچی محبت عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، آسان کر دے، سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔